بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویاں جوانی میں مالکن، آدھی عمر میں دوست اور بوڑھی عمر میں نرسوں کا کردار ادا کرتی ہیں۔ شوہر پاس ہے تو زندگی حسین ہے، ورنہ پوری دنیا بیوی کے لیے خاک و زمین ہے۔ خدا پاک ہر بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ رکھے۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ بیوی سے محبت کا اندازہ اس رویے سے لگتا ہے جو آپ نے بیمار ہونے پر اس کے ساتھ رکھا۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نفس ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئیں۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، تماشا نہیں۔ غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ 3 جگہ پر جھوٹ جائز ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں جھوٹ بولنا۔ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو بنیادی دین کی باتیں سکھائے یا اس کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، ممکن ہو تو گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائے، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اسے برے الفاظ نہ کہے اور اس کے عیب چھپائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ان کی کتنی سخت سزا ہوگی۔ نمبر پہلا وہ شخص جو مسلمان کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسے نافرمانی میں اسے موت آ جائے۔ تیسری وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس کے مال اور اپنی عفت کے ساتھ خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شادی شدہ عورت کا والدین سے زیادہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا افضل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں: بیوی کو نظر انداز کرنا، نمبر 2 طلاق کی دھمکی دینا، نمبر 3 دوسری شادی کی دھمکی دینا، نمبر 4 بے عزت کرنا، نمبر 5 وقت نہ دینا، نمبر 6 بیوی کے لیے پابندی اپنے لیے آزادی، نمبر 7 ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت، نمبر 8 تیسرے بدترین شوہر کون ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدانہ تنہائی اختیار کرے، ازدواجی تعلق قائم کر لے، پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ بیوی سے حسن سلوک: حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کریم النفس شریف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کے ناز برداری کرتا ہے، اور جو ذلیل کم ظرف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے بہتر ہے وہ شخص جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو۔ بیوی کو دبا کر رکھنا، اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے تو 1 ماہ کے لیے اسے میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے ایک خانسا ماں رکھ لیں، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادمہ رکھ لیں،
کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی کا انتظام کر لیں، بچوں کے لیے آیا رکھیں، گھر کی نگرانی کے لیے چوکیدار رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے تنہا ایک بیوی چلاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا تعلق خراب کر لیں۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی کا تعلق سب سے اہم ہے، اس میں تلخی نہیں آنی چاہیے۔ اگر شوہر پردیس میں ہو تو بیوی کہے کہ آپ کی امی ایسے باتیں کر رہی تھی، ماں کہے بہو ایسی باتیں کر رہی تھی، بیٹے کو چاہیے کہ تحمل سے ماں کی بات سنے اور بیوی کی بھی سنے۔ اگر بیوی نے کوئی ایسا لفظ بولا ہو تو ماں کو نہ بتائے، اگر ماں نے بیوی کی برائی کی تو بیوی کو نہ بتائے۔ بالکل سوچ سمجھ کر معاملے کی نوعیت کو سمجھے اور پھر بات کرے۔ ایسے ہی نہ ماں پر برسے اور نہ بیوی پر آگ بگولا ہو، خاوند اور بیٹا بن کر رہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی چھوٹے تو گھر اجڑتے ہیں۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا، تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی، 3 بیٹے۔ اس پر عالم نے جواب دیا کہ اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کس کی ہے؟ عورت نے جواب دیا، بے شک اسلام کی نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بیوی اپنے شوہر کا آئینہ ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو کہو گے کہ وہ خوبصورت ہے تو وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو گے کہ وہ خدمت گزار ہے تو وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا۔ لیکن اگر تم ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مرد کی اپنے بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میری بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہو۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لٹاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی یہ فکر اور کوشش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کی لڑائی میں وقتی غصہ ہوتا ہے، پھر دل ہی دل میں فیصلے کر لیے جاتے ہیں، بس بہت ہو گیا، اب میں نے راضی نہیں ہونا، میں نے اب بات ہی نہیں کرنی۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر پیار میں، پھر سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مسکراہٹ سے غصے میں کیے گئے فیصلے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ شوہروں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے، یعنی ان کے لیے حقوق کی ادائیگی کا جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے، اس کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید میں موجود نکاح کا احکام کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، مرد آخر مرد ہے۔ دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ، میں دوسری شادی کر لوں۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، یہ مر گئی تو میں در بدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا، اسے سلامت رکھنا۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکلا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نتیجہ نکالو کہ اسے محبت نہیں بلکہ اسے دور ہو جاؤ۔ جب غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔